غزوہ بدر اسلامی تاریخ کی یہ پہلی وہ بڑی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ مکہ کے مشرکوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو کمزور ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ظلم یہاں تک بڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن ہجرت کے بعد بھی مکہ کے مشرکوں نے مدینہ پر حملے کی سازشیں رچنا شروع کر دی۔ مسلمان جانتے تھے کہ مکہ کے مشرک مسلمانوں کے خلاف حملوں کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کر لیا۔ مسلمان اس قافلے کو اس لیے روکنا چاہتے تھے کیونکہ اس قافلے میں وہی سردار شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی زمین جائیداد اور ان کے کاروباروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور اس دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد بھی یہ مکہ کے قریشوں کے سردار مسلمانوں پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ اگر قریش کے اس قافلے کو روک لیا جائے تو ان کی جنگ کی تیاری اس سے کافی متاثر ہو سکتی ہے اور ان کی اقتصادی یعنی اکنامک کمر ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ان ارادوں کی خبر ابو سفیان کو پہنچ چکی تھی۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، اور اس راستے کو بچا کر ابو سفیان کا یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن قریش نے اس خطرے کو بہانہ بنا کر ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ حملے کی تیاری قریش پہلے سے ہی کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے اس قدم کو مشرکوں نے ایک مضبوط بہانہ بنا لیا، جس سے سبھی مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا جا سکے۔ ابو سفیان نے مکہ کے قریشوں کو بھڑکانے کے لیے ایک چال اپنائی۔ اس نے راستے سے ہی ایک زمزم غفاری نام کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا، اور اس نے مکہ پہنچ کر وہاں کے سرداروں کو بھڑکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا۔ اس نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور چیخ چیخ کر اعلان کیا کہ اے قریشو، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، محمد اور ان کے ساتھی اسے لوٹنے کے در پہ ہیں، فوراً نکلو اور اسے بچاؤ۔ اور یہ اعلان مکہ کے قریشوں کے لیے ایک جذباتی جھٹکا تھا، کیونکہ اس قافلے میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی دولت لگی ہوئی تھی۔ قریش نے 1000 پر مشتمل ایک بڑی فوج تیار کی، جس میں 600 زرہ پوش جنگجو، 200 گھوڑے اور 100 اونٹ شامل تھے۔ بظاہر ان کا ارادہ قافلے کو بچانا تھا، لیکن ان کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں اور مدینے پر چڑھائی کرنا تھا۔ لیکن ابو سفیان جب راستہ بدل کر مکہ پہنچا تو اس نے قریش کے سرداروں کو یہ پیغام بھیج دیا کہ خطرہ اب ٹل چکا ہے، تمہیں جنگ کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قریش کا یہ 1000 فوج کا قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا جب انہیں یہ پیغام ملا۔ اس پیغام کے بعد کچھ سرداروں نے واپس ہونے کی رائے دی، لیکن ابو جہل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے قریش کے غرور اور انتقام کی آگ کو ہوا دی۔ اس نے کہا، ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر جا کر جشن منائیں گے، 3 دن تک وہاں قیام کریں گے، شراب نوشی کریں گے اور گانے بجانے کا انتظام کریں گے، تاکہ تمام عرب قبیلے دیکھیں کہ قریشوں کی کیا شان و شوکت ہے۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے۔ یہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، اور بدر میں 3 دن تک جشن منانے کا مقصد مسلمانوں میں دہشت بٹھانا تھا۔ ابو جہل اپنے لیے مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اور مسلمانوں کو ابو جہل ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے بدر کے میدان میں جا کر جشن منانا یہ ابو جہل کا ایک بہانہ بھی تھا۔ اصل میں وہ مدینہ جا کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس ارادے سے مشرکین مکہ میدان بدر کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرداروں کے ان ارادوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کی طرف انہیں روکنے کا ارادہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف بڑھنے لگے، لیکن مسلمانوں کے اس لشکر میں 313 صحاباؤں میں سے صرف کچھ ہی کے پاس گھوڑے اور تلواریں تھیں، جبکہ زیادہ تر مسلمان نیزے اور لاٹھیوں کے ساتھ تھے، اور 313 صحابہ کی یہ جماعت 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر کی طرف بڑھ چکا تھا۔
दरअसल मुसलमानों का मकसद मैदान बदर में जाकर मक्का के मुशरिकों के काफिले को रोकना था, लेकिन जब मुसलमानों का ये लश्कर वहां पहुंचा तो देखा कि वहां मैदान बदर में पहले से ही जंग की तैयारी के साथ मुशरिकीन मक्का पहुंचे हुए हैं और इस तरह इस जंग को टालना नामुमकिन हो चुका था। जंग से पहले मुसलमानों को देखकर मक्का के कुछ सरदारों ने मक्का के मुशरिकों को मुसलमानों के साथ जंग लड़ने से मना भी किया। उतबा बिन रबिया ने मक्का के सरदारों को मशवरा भी दिया कि हमें मुसलमानों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, हम वापस मक्का चलते हैं। लेकिन अबू जहल ने उन्हें बुज़दिली का ताना दिया और कहा कि अगर आज हम नहीं लड़े तो अरब हमें बुज़दिली का ताना देंगे। इस बुज़दिली के ताने ने मुशरिकों को और ज़्यादा भड़का दिया और इसके बाद वो जंग पर सभी राज़ी हो गए। मुसलमान और मुशरिकीन मक्का मैदान बदर में दोनों आमने सामने थे। जंग शुरू होने वाली थी। अरबों का एक रिवाज था कि जंग शुरू होने से पहले आमने सामने से एक दूसरे को चैलेंज किया करते थे। यह अरबों का एक रिवाज था जंग से पहले। जिस तरह WWE के मैदान में दो फाइटर्स एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, इसी तरह मैदान जंग में दोनों तरफ से चैलेंज किया करते थे और इसके बाद जंग शुरू हुआ करती थी। अरबों की इस रिवायत के मुताबिक मुशरिकों की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद बिन उतबा मैदान में उतरे और इन्होंने मुसलमानों को चैलेंज किया। मुसलमानों की तरफ से इसके बाद हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुम मुकाबले के लिए मैदान में उतर गए। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने फ़ौरन अपने मुखालिफिन को कत्ल कर दिया, जबकि हज़रत उबैदा ज़ख्मी हो गए और इसके बाद दोनों फौजें आमने सामने से एक दूसरे से टकरा गई। इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद फरमाई और मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल किए, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में सूरह अनफाल में इस तरह इसका जिक्र किया गया है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और बदर के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। जंग बदर में मुशरिकों के पास बड़े असलहे और अच्छी खासी ताकत मौजूद थी और मुसलमान तादाद के साथ साथ हर तरह से कमज़ोर थे, लेकिन इसके बाद भी मुसलमानों को फतह नसीब हुई। मुशरिकों में से 70 लोगों को कत्ल किया गया, जिनमें अबू जहल जैसे मुशरिकों के बड़े बड़े सरदार भी शामिल थे और 70 मुशरिकों को मुसलमानों ने कैदी बना लिया, जबकि दूसरी तरफ 14 मुसलमान शहीद हुए। इस जंग में मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर अल्लाह ताला की गैबी मदद देखी और इस फतह के साथ मुसलमानों का ईमान और अकीदा और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। यह जंग इस्लाम की पहली बड़ी फतह थी, जिससे मुसलमानों के इरादे मजबूत और बुलंद हो गए और दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकों के लिए यह हार एक बड़ी हलाकत साबित हुई। इस जंग में मक्का के मुशरिकों के बड़े बड़े सरदार हलाक हो गए और इसमें मक्का के मुशरिकों की सियासी और अस्करी ताकत बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन मुसलमानों के लिए इस फतह के बाद मदीने में मुसलमानों की पोजीशन मजबूत हुई और अरबों के दूसरे कबीले उन्हें अहमियत देने लगे थे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह।